الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على حبيبه خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سجادہ نشین آستانہ عالیہ مرولہ شریف ضلع اکاڑا مخدومی حضرت صاحبزادہ میاں محمد معروف احمد صاحب نقشبندی مہمانان گرامی زائرین متوسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
حضور سیدی و محبوبی صوفی با صفا عارف باللہ مرد حق مرد غازی سبحان اللہ میاں محمد صدیق احمد مرولوی نقش بندی رضی اللہ تعالی عنہ دا عرص مبارک کے گزشتہ سال کی طرح اس مرتبہ بھی سجادہ نشین آستانہ عالیہ حاضر نے ناچین نے مدعو کیتا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم میاں صاحب رحمہ اللہ دی ولایت اور آپ دی برکت نال دو جہان دی نحوست شر تو محفوظ فرماوے اور خیر و برکت نال مالا مال دوستان گرامی، میرے تو قبل واعظ خوش الحان خطیب نکتہ دان باعمل عالم دین حضرت علامہ مولانا میاں محمد تنویر احمد صاحب کوٹلوی بہت ہی احسن انداز خطاب فرما گئے نے اور تصویر کے مسئلے کے اوپر جو فرما گئے نے برحق فرما گئے نے تصویر دی نہ اسلام نو ضرورت ہے نہ یہ سانو پسند ہے، اور اگر کوئی کسی جائز مقصد کے لیے جائز صورت تک اگرچہ فی بعض المذہب کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو ہم اس سے لڑتے بھی نہیں۔ المنکر هو المجمع علیہ قاعدے کے تحت ہم واجب الانکار نہیں سمجھتے، روکتے ہیں اپنی فقہ کے مطابق، کو باز آ جائے ٹھیک تو لڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ میں نے اللہ تعالی کے فضل سے تمام مذاہب سے جو کچھ سمجھا ہے اس مسئلے کے بارے میں وہ میں نے پیش کر دیا۔ اس وقت دوستو
رات کا کافی حصہ گزر گیا ہے، رات آخری سانس لین لگی۔ الحمدللہ اتنا عظیم اجتماع دا اتنے کثیر انتظار تو بعد شوق ذوق نال خطاب واسطے تشریف رکھنا، متوجہ ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں سستی دور کر کے جناب کے سامنے ایک ایسا پیغام پیش کرا جڑا جناب کیا پل کے پوری دنیا واسطے اور بہت ضروری پیغام ہے، جس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو، کسی نے مستق نہ کیا ہو، میں اس موضوع کو چھیڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک بہت بڑے مجاہد اسلام دے آستانہ شریف دے اوتے بیٹھا، صوفی صاحب رحمہ اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے میں ذاتی طور سے کیونکہ جاننا، انہوں دی زندگی دا ذاتی مطالعہ رکھنا، انہوں دا کچھ عرصہ فیض صحبت پایا ہے، اس بنا سے میں عرض کرنا آپ بہت بڑے مجاہد اسلام تھے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنے دائرہ کار میں رہ کر اور دائرہ توفیق میں رہ کر مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو زندہ کیا ہے تو یہ بالکل بنا، ہاں جی، مجدد صاحب بھی حکام وقت کے ساتھ دینی مسائل میں کوئی رعایت نہیں کرتے تھے، اور صوفی صاحب کا ہمیشہ منصور دستور اسی طرح رہا ہے، آپ بھی حق کہتے رہے، حق بولتے رہے، حق چلتے حق پر چلتے رہے اور حق کہتے رہے۔ دوستو میں انہوں نے ہی سنت شریف ادا کردیا اس وقت اس مسئلے نو چھیڑ رہے ہیں، جس مسئلے تو بہت ساری دنیا بے خبر ہے، اور اگر کوئی باخبر ہوئے گا تو اس بیان کی صلاحیت نہیں یا طاقت نہیں، مسئلہ ہے، موضوع ہے کہ دین میں جبر نہیں، ایک عام جملہ ہے، زبان زد عوام و خواص ہے، جس وقت کوئی عالم بھی دین واسطے شوخ گرم اور غیرت دا انداز اپناوے تے سختی نال دین حق نو بیان کرن لگے تو عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب لو اسلام ایڈی سختی ہے ہی کو نہیں، اسلام جبر ہے ہی نہیں، تسی تے لو ایڈا ہی مواتا پڑی پھر دے،
ایڈی سختی اسلام میں جبر کوئی نہیں، تسی یہ جابرانہ انداز کیوں اپنا پیار یہ عام جملہ لوکاں دے منہ تے اور یہ زیادہ تر چلتا ہے۔ نئی روشنی جو در حقیقت ظلمت ہے اس کو ماننے والے لوگوں کی زبان پہ چلتا ہے، وہ یہ زیادہ کہتے ہیں کہ جی اسلام پیار دا مذہب ہے، پیار نال چلو، جبر نہیں فلا۔ ہزاراں طریقیاں نال اسلام دی گل نو ڈکن دی کوشش کرتے ہیں، رویہ یہ ہوئی ہوندا ہے۔ میں جو کچھ بیان کرنا ہے دین میں جبر نہیں، اس کا جڑا گمراہ کل مفہوم ہے اور ملعون مانا ہے یورپ کی طرفوں مسلمانوں کو گمراہ کرنے واسطے مانا کیتا جاتا ہے، میں وہ بھی دساں گا، اور جو آیت کریمہ دا پر حق مانے وہ بھی بیان کراں گا۔ اور نال یہ بھی ذہن رکھو میاں صاحب کی موجودگی دے اندر میں جو بولنا ہے دین دے خلاف تے ہو ہی نہیں سکتا، پاکستانی آئین دے خلاف بھی نہیں ہونا۔ کوئی مائی دلال جنہوں آئین دانی اور قانون دانی دے اتنے مہارت ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال ناچیز دے اس موضوع کو کسے پاسوں بھی چیلنج نہیں کر سکے۔ آئین پاکستان کے مطابق کلام کروں گا، اور یہ بات یاد رکھنا ایک آئین ہے اور ایک قانون ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ وہ فرق خلاصتاً بیان کر دیتا ہوں۔ قانون دا مجموعہ انہوں تعزیرات پاکستان آتا ہے، مجموعہ تعزیرات پاکستان فوجداری اور دیوانی کا مجموعہ وہ قوانین اور آئین جڑا ہے اس دا جڑا حال مسودہ چل رہا ہے وہ میرے ہاتھ سے آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان 1973 منصور بک ڈپو دا مطبوعہ پرانی انارکلی لاہور، توجہ ہے؟ میری تمہید نو ذرا توجہ نال سماعت کرنا ہے تے پھر انشاءاللہ العزیز سواد تساں لینا ہے۔ آئین پیشوا ہے، آئین حاکم ہے، قانون محکوم ہے۔ آئین مطبوع ہے، قانون تابع۔ آئین 2/3 اکثریت سے بنتا ہے اسمبلی میں، اور قانون سادہ اکثریت سے بن جاتا ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر میں نظیر پیش کرا، نظیر آئین اور قانون کے فرق واسطے، تو جس طرح ساڈا ایک دین ہے، ایک فقہ ہے۔
فقہ دین دے تابع ہے، دین فقہ دے تابع نہیں۔ جس طرح دین فقہ دے تابع نہیں ہوتا، اسی طرح آئین قانون دے تابع نہیں ہوتا، قانون آئین دے تابع ہوتا ہے۔ لہذا قانون دان لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر قانون کوئی غلطی ہوئے اور وہ ٹکر کھا رہا ہوئے آئین نال تو پھر قانون نو چیلنج کورٹ کیتا جاتا ہے کہ جناب یہ قانون آئین کے خلاف ہے، لہذا کورٹ انہوں توڑ سکتا، لیکن آئین کا چیلنج نہیں ہوتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آئین جہاں ہے وہ اکثریت 2/3 اکثریت کے رحم و کرم تے رہندا ہے، اگر 2/3 اکثریت پھر ہو جاوے تو آئین تبدیل کرنے تے آ جان تو پھر تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھ آ رہی میری گل کہ نہیں؟ تو آنوں یہ پتہ نہیں میں اس کے پچھوں اس کے پس منظر بیان کی کرنا ہے، وہ بعد وچ پتہ لگے گا۔ سمجھ نہیں آئی گل؟ دوستان گرامی، آئین پہلے دن پاکستان کے بابا جنا نے کراچی میں پالیسی ساز بیان کے اندر پیش کیا تھا، لیکن وہ آئین کی بنیاد تھی جس کے اندر یہ جملہ صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر پاکستان پر عمل کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ نہ کوئی ہندو ہندو رہے گا، نہ کوئی مسلمان مسلمان رہے گا، لیکن مذہبی معنی میں نہیں، وہ ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے۔ سیاسی معنی میں ہندو ہندو نہیں رہے گا، مسلم مسلم نہیں رہے گا۔ یہ بابا جنا کا قول ان کے انگلش اور اردو بیان کے اندر محفوظ ہے، اور فلم بھی اس کی محفوظ ہے، ویڈیو فلم وہ بھی نیٹ کے اتنے چل رہی ہے۔ ہوں گل یہ کرنا چاہنا، ذرا توجہ نال گل آ گئی ہوں میدان توجہ ہے، انشاءاللہ العزیز جاگن کا ویلا ہے تو جگا کے جاواں گا۔ تمہیں پتا نہیں میں کہنا بھی چاہنا۔ اللہ سونے دے فضل و کرم نال پچھلے سال دا ناچیز دا خطاب بیرون ملک حتیٰ کہ انڈیا بڑے بڑے علماء مقبول ہویا ہے، اور اتوں نے خطیب نے سید نے عالم نے انہیں مینوں فرمایا ساڈا گھر سجدہ دا گھر ہے، تے ساڈیاں تے ماواں بہناں نال او بیان تیرا سندیاں رہیاں تے روندیاں رہیاں نے کہ ایک ہی گل۔ انشاءاللہ الرحمن اے بیان بھی انشاءاللہ دنیا ہلا کے رکھ دے گا۔ دوستان گرامی، آئین مسٹر جنا دے لفظاں نال توجہ ہے، آئین مسٹر جنا دے بابا جنا دے الفاظ نال
نال پیش کیتا ہے تو میں 1973 کا جنہوں اسلامی آئین قرار دیتا جاتا ہے وہ 20 شک پیش کرن لگا آرٹیکل جنہوں کہ 20 آرٹیکل 20 دفعہ 20 شک 20 ہر ایک شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے پر اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کا حق ہوگا. یہ 20 نمبر شک کے ہر شہری نو پاویں ہندو ہے پاویں سکھ ہے پاویں عیسائی ہے پاویں یہودی تھے پاویں بابی ہے پاویں مرزائی ہے پاویں شیعہ ہے پاویں سنی ہر شہری نو اپنے مذہب کی پیروی کرن اس تے عمل کرن اور اس نو پھیلاون دا پورا حق حاصل ہوئے گا. مرزائی بھی اپنا مذہب پھیلا سکتا ہے یہ آئین اس نو حق حاصل ہے. گل سمجھنا ذرا توجہ نال گل سمجھنا. مرزائی نو بھی یہ حق حاصل ہے آئینی لحاظ نال کہ وہ اپنا مذہب دین پھیلا سکتا ہے اور تبلیغ کر سکتا ہے اور اشاعت کر سکتا ہے. ہندو نو بھی مذہب پھیلاؤں گا حق حاصل ہے سکھ نو بھی حق حاصل ہے. ہر مذہب والے نو پاکستانی ہون دے ناطے نال اپنے مذہب پھیلاون دا مکمل حق حاصل ہے. توجہ ہے کہ جدوں سارے نو حق حاصل ہے ایک عرض پھر ضرور کرا کہ اسلام نال اس کی کتنا مطابقت ہے کتنا مخالفت ہے یا کلی مخالفت ہے اس کے درمیان نہیں جانا چاہتا. وہ تسا مسلمانوں کے ہوتے کسی طرح بھی مخفی نہیں ہوئے گا کہ اسلام صرف اور صرف توجہ اسلام صرف اور صرف اسلام کو ہی پھیلانے کی اجازت دیتا ہے اور کسی کو پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا. یہ گل پتہ ہے معلوم کو اسلام کے علاوہ کسی اور کو نہ حق سمجھتا ہے اور نہ ہی اس کو پھیلانے کی اجازت دیتا ہے. اسلام ہمیشہ کفر کے ہر پاسوں گھیرے پا کے گھیرا تنگ کرتا ہے تاکہ دنیا کفر چھڑ جاوے اور دین حق میں آ جاوے. آگے یہ سمجھ کے نہیں ذرا اونچی ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. اس گل تے ناراض سوچ لو اہل سنت و جماعت کا مذہب اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی اور مذہب کو تبلیغ کی اجازت نہیں دیتا اور دین اسلام اپنے سوا کسی اور دین کے پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا. کہ دونوں گلاں انہاں نال متفق ہو یا مختلف ہو انہاں دونوں گلاں نال متفق ہو ہاتھ کھڑے کرو جڑے متفق ہو. تہاڈا دین اپنے تو سوا توجہ اگر کسی دا دین رہ جاوے بات سمجھنا دین ماشاءاللہ بالکل ٹھیک دین کسی دا رہنا ہو رہے لیکن اس دا ودنا ہو رہے پھیلنا ہو رہے. اسلام کسی ہور دین نو رہن دی اجازت دیندا ہے
لیکن پھیلن بھی نہیں دینا. جاہل ہوئے گا کمینہ ہوئے گا جیڑا آکھے نبی پاک نے یہودیوں عیسائی نصرانیوں کو ذمہ بنا کر رہنے دیا، صحابہ نے ذمہ بنا کر رہنے دیا، تو معلوم ہوا وہ اپنے دین کی اشاعت تبلیغ کر سکتے ہیں. اور جاہل نے پوچھا اتریدا تینوں اینا نہیں تمیز کہ ذمہ دار نے مطلب یہ ہوئی ہے کہ انہیں سارے احکام کا پابند ہو کے رہنا ہے. جنہیں سارے احکام کا پابند ہو کے رہنا ہے تو سارے حکموں وچوں ایک حکم یہ بھی ہے کہ کفر نو پھیلن نہ دیا جے، وہی تبلیغ نہ کریا جے، حق نو ہمیشہ پھیلایا جے. یہ سارے احکام شریعت جو موٹا حکم ہے. بولو. اور صوفیاء اولیاء اکرام علماء اسلام دیتے ہی کار بند رہے، اگرچہ کچھ سیاستیں بدلنی رہی، کچھ سیاستیں بدلتی رہی، کچھ حکومتوں نے اس حکم تو انحراف کیتا، لیکن ہمارے اولیاء اور علماء نے ہمیشہ اس فریضہ ربانی اور حکم قرآنی پر عمل کیا ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ سن لو گے گل. پنجابی نہ بنیا جی، تاری مہربانی پنجابی نہ بنیا جی. بڑی کوڑی طبیعت کا ہوتا پنجابی. پنجابی کی ایک طبیعت یہ کہ پنجابی نو چھتر مرا کے خوش ہوتا، پنجابی نو کٹا کے خوش ہوتا. تا کر کے سندھ جاؤ، بلوچستان جاؤ، سرحد جاؤ، وہ کسی کو ہاتھ نہیں لاؤ دیں. اتنے جی مرضی کسی نے، اتنے بل اینے سستے ہوتے ہیں کہ یا دے نہیں یا دین بھی تے نہ ہو تو برابر ہوتے ہیں. جنہ پہاڑ ہے سارا وہ پنجاب میں ہوتے ہی. اساں جڑا ایک بغیرتی عجیب جا عنصر رکھنے ہیں، انہوں سارا اقبال جیسا حکیم بھی پیش کر گیا. انہیں بھی لکھ دیتا ہے پنجابی مسلمان. جو انہیں لکھیا میں سنانا، توجہ ہے. اقبال فرماتا ہے پنجابی مسلمان تحقیق کی بازی ہو، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا. تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا. ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. ڈر کے بولو سبحان اللہ. سجنا 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 آج کل گمراہ کرنے والے ایک پٹے میں نکل آتے ہیں، لیکن اس گمراہی نو سمجھ کے اس لانتی نو دور کرنے والے کوہاں تو میلا دے نہیں دس دے. اللہ سونے نے سانو شرف بخشیا ہے، جتھے بھی کسی بھی شیطانی ہوئے گی اساں اس دکھ دی رگ دے جا ہاتھ رکھنا ہے.
او سجنا اسلام اجازت دے سکتا ہے اور دوتی کوئی دین رہ سکتا ہے اپنے کینڈے اپنی حدود کوئی دین رہ سکتا اسلام تو علاوہ لیکن اسلام تو علاوہ کسی اور دین میں پھیلاون کی اجازت بولو 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 اسلام تو علاوہ کسی اور دین میں پھیلاون کی اجازت نہیں اجازت نہیں اجازت نہیں مذہب حق اہل سنت یہ مذہب کہتا ہے یہ مذہب کہتا ہے مذہب اہل سنت کے علاوہ کسی اور مذہب میں تبلیغ کی اجازت نہیں بولو بولو او جیندے شہیدوں نے روشی بولو سبحان اللہ اور خدا نہ ہی کوئی اپنے پلے پالا کتنے لانتی لوگ نے جڑے کہیں یہودیوں کو حق حاصل ہے عیسائیوں کو حق حاصل ہے وہابیوں کو غیر مسلموں کی پہلے بات کر رہا ہوں یہودیوں کو حق حاصل ہے عیسائیوں کو حق حاصل ہے ہندوؤں کو حق حاصل ہے سکھوں کو حق حاصل ہے مرزائیوں کو حق حاصل ہے وہ اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ اشاعت کریں یہ کتنا لعنتی بات ہے میرے بھائی اسلام یہ کہتا ہے حق میں ہی ہوں لہذا میرے سوا کسی کو پھیلانے کی نہ چھوڑنا اور جس جدید اور ماڈرن دنیا میں تم بیٹھے رانچی کے اندر میں اس سے زندہ مثال پیش کرتا ہوں کیا سعودی اقوام متحدہ کا رکن نہیں کیا ایران نہیں ایران کے اندر شیعہ مذہب کے علاوہ کسی کی تبلیغ نہیں کر سکتے اور سعودیہ کے اندر وہابی مذہب کے علاوہ کسی کی تبلیغ نہیں کر سکتے میں پوچھتا ہوں بتاؤ وہ اسلام کے مطابق ہے یا تم اسلام کے مطابق ہو بولو نہ صحیح ہو گئی باب شیرنیاں اسلام کے مطابق کر رہا ہے یا تو اقوام متحدہ کے قانون اور دستور کے مطابق کر رہا ہے اسلام کے مطابق ہے تو لعنت ہے ایسی بات پر ہر مسلمان جانتا ہے اسلام اپنے سوا کسی کو پھیلنے کی اجازت ہے اللہ سونے والا قرآن سنا رہا ارشاد ربانی ہے اللہ فرمانا وقاتل المشرکین حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ سونا رب فرمانا ہے مشرکان اور کافران اور مشرکان اور کافران اور جہاد کرو قتال کرو حتیٰ کہ دین سارا اللہ دا بن جاوے فتنہ سارا مک جاوے فتنہ سارا مک جاوے فتنہ سارا مک جاوے جو ہے سنے ہو اور میں پوچھنا اگر ایک گل کہ جی اسلام کے علاوہ ہر دین کو تبلیغ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے ورنہ انتہا پسندی ہے یہ جمہوریت کے خلاف ہے اسلام کو علاوہ کسی اور نو بولن نہ دینا
تبلیغ دی اشاعت دی اجازت نہ دینا یہ جمہوریت کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ مذہب حق اہل سنت کے علاوہ کسی اور کو بولنے لگے گا یہ انتہا پسندی جمہوریت کے خلاف ہے، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر یہ دستور اقوام متحدہ کے مطابق بات ہوتی ہے تو پھر ایران کے اندر کیوں پابندی ہے؟ شیعہ مذہب کے علاوہ اور کوئی مذہب اسے بولن نہیں دیں۔ سعودیہ یہ ہے سچی دسو کیا سعودی حکومت نے کبھی کیتا ہے کہ تسا سنی جے تانوں دربار رسالت تے جدوں حاضری نصیب ہوتی ہے تے او کھلے راہ دے دین تے آکھن جاؤ جالیاں نوں چومو تہاڈے مذہب وچ برکتاں لو تہاڈے مذہب وچ اساں کسے مذہب نوں روکنے نہیں تاکہ جمہوریت کے خلاف نہ ہوے، انتہا پسندی نہ ہوے، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہ ہوے۔ اور اتنے بدماش مان کے جو روکنے میں اتنے اقوام متحدہ کیوں خاموش ہے؟ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ اور سارا قلندر اقبال فرماتا ہے مسلمانہ مرے مومنوں کی پوچھنائی اپنے دل تو پوچھ، تیرا دل فیصلہ کرے گا۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب جیوے 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 جیوے، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، چشتی تیرے چاند سے، چشتی تیرے چاند سے۔ جو ہے وہ دو گلاں جو ایک گل ضرور قضیہ منفصلہ منطق بھی جھاڑ سکنا وا، جڑا فن کو انشاءاللہ چل سکنا وا۔ او سجنا دو ہی گلاں وچ ایک گل ضرور ہے، یا تیرا آئین غیر اسلامی ہے یا سعودیہ تے ایران دا غیر اسلامی ہے، یا تو انتہا پسند ہے یا وہ انتہا پسند ہے، یا تو جمہوریت کا دشمن ہے یا وہ جمہوریت کا دشمن ہے، یا تو بنیادی حق ماری بیٹھا ہے یا وہ بنیادی حق ماری بیٹھے ہیں۔ وہ میں نے سمجھ نہیں لگنی وہ امریکہ برطانیہ جا ہے جو انسانی حقوق کے ٹھیکیدار نے انہاں دو ملکوں تے چپ کیوں ہے؟ اگر افغانستان میں ایسی ویسی بات ہو، عراق چوے بم ورس جان، بم ور جان، اتنے انسانی حقوق کیوں تباہ پہ ہوئے نے، کیوں پامال پہ ہوئے نے؟ ہر کسی کو مذہبی آزادی ہوئے، یہ چاہیے کہ نہیں ہے؟ تو پھر جب سنی جاوے میاں صاحب چلے نے بغداد شریف، میاں صاحب چلے نے روضہ رسول اللہ تے جان ہوتے یہ اگلے راہ خالی کراؤں، تیرے راہ نہیں خالی ہوتے، اتھے ستھانیاں پلساں شیعہ واسطے راہ بڑھاؤں،
साडियां पुलिसां हिंदुओं वास्ते राह बनाओ, सिखा वास्ते राह बनाओ, ईसाइयां वास्ते राह बनाओ, सारे बंदोबस्त तबलीग दे उन्होंने मजहब दे एक करें और हर किसी में इतनी आजादी है। सानू रौला रसूलुल्लाह ने जान दी आजादी क्यों नहीं है? कसम खुदा दी यूरोप के नंगे होने की अखीर है, पर साडे अन्ने होने की अखीर है। नंगे होने की भी अखीर है, साडे अन्ने होने की भी। आओ साडे बुजुर्ग फरमाते ने नंगे आए अन्निया दे घर दे अन्ने आखे लंघो साल। कसम खुदारी करके आना मैं पैसे कमान से आ जावा तो मैनू मैं इस मकाम से पहुंच चुकिया अरबा रुपए मेरे पैरों च हो तो मैनू अगले आखर तू बोल ना, तू ना बोल, तू ना बोल तेन देने, और मैनू मिलते ही ना बोलने देने, जिसने बोलना फिर भी लब दे नहीं लभदे बोलने के उत्ते कोई तुहाडे विचों कोई छिलड़ दे छड्डे समझो है गल ठीक आ कि नहीं? मैं पूछना वा जरा आई ने पाकिस्तान आई ने पाकिस्तान आई ने पाकिस्तान ये आई ने दुनिया है, आई ने दुनिया के मुताबिक, आई ने दुनिया के मुताबिक, आई ने दुनिया के मुताबिक या मुखालिफ, मुताबिक या मुखालिफ, आई ने दुनिया के मुताबिक या मुखालिफ। अगर पाकिस्तान का आई दुनिया के मुखालिफ है तो रह क्यों रहा है? अगर आई ने दुनिया के मुताबिक, आई ने दुनिया के मुताबिक तो फिर दुनिया का आई सऊदिया के ईरान क्यों नहीं फरदा? उसे बदमाशी क्यों आवे? जो कीता तू कीता कसम खुदा दी करके ना आप अपना नाल आप कीता। इधर वेख मैं गल करन लगा इत्थे तू हिंदुआं दा इत्थे मंदिर दे सिखां दा गुरुद्वारा दे ईसाइयां दा चर्च उन्होंने तो हाथ भी नहीं ला सकता। कुछ बोलो मरो दसिया हाथ ला सकते हो? शुजाबाद शुजाबाद जिला मुल्तान नहर दे उत्ते अखां नाल वेखिया कई बार गुजरिया एक छोटा जा हिंदुओं का मंदिर बिल्कुल छोटा जा सड़क के विचकार मौजूद है, ना दरवाजा ना बूहा ना बारी है, पुरानिया इट्टा छोटिया नाल बने, सड़क इधरों चली गई इधरों चली गई, आस पास सड़क गई है, पिछों सड़क नहीं जा सकी। जब मुसलमान कई ना लिया है तो मुसलमानों ने मार छड़िया है। तो मैं पूछना अगर पाकिस्तान में हिंदुओं की इबादत गाहें महफूज रखना जरूरी है तो सऊदीया के अंदर हमारे सहाबा और नबियों के तबरुकात को गिराया जाता है। सुनिया झुलिया
کافروں کی نظر یا اسلام ہے یا تم ہے. وہ کمینے سمجھتے ہیں اسلام دی اگر صحیح تصویر ہے تو صوفی صدیق صاحب مولوی جیسے لوگ نہیں. سمجھتے ہیں کمینے نے پتر. یہ جواب دیا سارا اقبال فرماتا کلندر فرماتا جنہوں مسلم پاکستان کہتے ہیں مسلم پاکستان کہتے ہیں مسلم پاکستان اقبال فرماتا ہے حق سے اگر غرض ہے حق سے اگر غرض ہے حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. مراد یہ اگر حق 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 وہ دنیا کی جمہوریت جمہوریت حقوق حقوق وہ کہتا کی وجہ لانتی ہو اسلام کا محاسبہ ہر ویلے کرتے رہتے تھے اسلام کے خلاف ہر ویلے دائرہ تنگ تو یورپ سے درگزر یورپ سے درگزر. وہ بولو تو اگر معشوق ہے میں ذرا بول کر بار معافی مانگ رہا ہوں معشوق کے خلاف بولنا ہوتا تو گناہ ہے نا ہمیں چھیڑن والی گل جان گے لیکن کی کریے چھیڑن تو بغیر گزارا ہی نہیں. ادھر دیکھو یورپ کو اکھا بند کی بھی بیٹھے جو بدماشی پہ کرتا ہے کوئی جو بدماشی پہ کرتا ہے جتھے پہ کرتا ہے کوئی بولتا ہی نہیں. میری گل میں ٹھیک کی یا غلط کی کہ جمہوریت ہے کہ جمہوریت ہی دین ہے اور انسانوں کا محافظ ہے جمہوریت ہی نظام ہے. تو ایران اور سعودیہ میں جمہوریت نہیں ہے تو حال تک جنگ کیوں شروع نہیں ہوئی. کی وجہ افغانستان چھاٹے فنا ہو جاتا ہے کیوں جی جمہوریت آنی چاہیے مذہبی بدماشی وہاں پر چلتی تھی تکے نہ جبر نہ لوگوں اسلام میں جاؤں گے نماز میں جاؤں گے سعودیہ میں تکا کے ہوا تو نماز پڑھے نہ پڑھے سعودیہ میں کیوں تکا ہے وہ تھے نماز دے وقت کیوں نہیں بیٹھ سکتا کو بنا رہے بول دے نہیں. ایک ہی کام ہے ایک ہی کام ہے ایک اسی کی وجہ سے مجرم ہے اور ایک اسی کی وجہ سے اتحادی اور ساتھی ہے. امریکہ نے کیا کہا امریکہ نے کیا کہا اگر امریکہ ہاتھ کھینچ لے تو سعودی حکومت 2 ہفتے نہیں چل سکتی. یہ امریکہ کا بیان ہے بولو یہ مطلب ہے اس بدماش کی نگرانی چل رہی وہ کہتا ہے اگر میں ہاتھ کھینچ لوا تو کی ہوئے گا 2 ہفتے سعودی حکومت چل سکتی. میں پوچھنا یہ مطلب ہے لانتی یہ بدماش یہ ہوئی سعودیہ کی سرپرستی جمہوریت کی مخالفت آپ پہ کرتے جبکہ امریکہ نے آج تک تاریخ گواہ ہے 1 ارب 30 کروڑ بندہ مروا دیا جمہوریت کے لیے. کتنے بول 1 ارب 30 کروڑ بندہ جمہوریت واسطے مار چکے ہے تو اتنے بھابی کیوں نہیں مارے گئے ہوئے ادھر شیعہ کیوں نہیں مارے گئے ہوئے. اور پچھلی گل تو صحیح سمجھنی ہے میں اس پاس دینا نہیں چاہتا لیکن سن لے سجنا دین میں جبر نہیں دین میں جبر نہیں دین میں جبر نہیں. اللہ نے قرآن کا
جبر دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں۔ ایک لانتی کا گناہ مانا ہے، ایک ہدایت والا مانا ہے جڑا پاک نبی دسیا ہے، جڑا صحابہ کرام نے کیتا ہے، جڑا اولیاء اللہ نے رکھیا ہے۔ کھولا ہونے خلاصہ، بولو 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 بولو، پھر سمجھو دین میں جبر نہیں ہے۔ ایک معنی ادا شیطانی ہے، ایک معنی رحمانی ہے۔ کھول دیا دو، شیطانی معنی مشہور ہے تیرے ملک میں کہ مولوی سختی نال گل بھی کرے، حضرت صاحب اسلام میں جبر نہیں ہے، وہ دسو دسو توبہ توبہ توبہ، اسلام میں کیا تھا لوگ تکے نہ جبر نہ ہونے کی مطلب نہیں نے، وہ جی تکے نال نماز نہیں پڑھا سکتے، تکے نال داڑھی نہیں رکھا سکتے، تکے نال قرآن نہیں پڑھا سکتے، تکے نال حج نہیں کرا سکتے، تکے نال روزہ نہیں رکھا سکتے، تکے نال دین تے نہیں چلا سکتے، تکے نال پردہ نہیں کرا سکتے۔ جے کوئی کراوے گا، جے کوئی کراوے گا وہ انتہا پسند دہشت گرد فسادی ہوئے گا، لہذا دین میں جبر نہیں، خبردار، آزادی 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 آزادی، یہ مطلب شیطانی ہے، لعنتی ہے۔ اور سجنا اسلام کے اندر جبر ہے، احکام اسلام نفاذ اسلام دے دستور قانون قبول کرنا جبر نال اسلام دا حکم کیے، بلکہ دنیا دی کوئی بھی طاقت ہوئے، کوئی بھی حکومت ہوئے، جبر و بغیر حکومت نہیں ہوتی۔ کیا عجیب کلام ہے، اسلام میں جبر نہیں، وہ جبر تے حکومت کوئی ہوئے جبر و بغیر ہوندی نہیں۔ ادھر ویکھو میں تمہیں ایک نقطہ دسنا چاہنا، ایک ہوندا ہے مفتی، ایک ہوندا ہے قاضی، ایک ہوندا ہے مفتی، ایک ہوندا ہے قاضی۔ مفتی کا کام شریعت بتانا ہے، قاضی کا کام شریعت پہ چلانا ہے۔ حکومت تو ہے ہی جبر کا نام، حکومت ہے ہی جبر کا نام۔ اگر جبر کا نام حکومت نہیں تو ایٹم کس لیے ہے؟ چھوٹے موٹے اسلحے کا دے، تو چھوٹے موٹے اسلحے نے جتھے رہے۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، جب دین میں جبر نہیں ہے، جب دین میں جبر نہیں ہے تو جڑیاں کلاشنا نے یہ بھی نہیں ہونیاں چاہیے۔ کجا بیلیا بم بنا کے ایٹم رکھ لینے تو چور نہ کر دینا کسی نو، جے اسلام میں جبر نہ ہونا یہ مطلب ہے تو پھر ککھ نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ نہیں فرمائی نے، لیکن تو خود سمجھدار ہے۔ ادھر دیکھ، اسلام میں جبر ہے کہ نہیں 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 ہے بھی نہیں بھی ہے بھی نہیں بھی جبر نہیں۔ دھکے نال کلمہ نہ پڑھاؤ، جبر نہیں، یہ مطلب رحمانی ہے۔ کلمہ دھکے نال نہ پڑھاؤ، کیوں؟ کلمہ دھکے نال پڑھ بھی لے گا، کسی نے مسلمان دھکے نال مومن کرو گا کیونکہ مسلمان ہو اچھا اپنا مذہب تو انہیں اندروں ٹھڈوں منافق ہی رہنا تو فائدہ کی توجہ ہے۔ کسی نو دھکے نال مومن نہ کرو، انہوں کلمہ نہ پڑھاؤ۔ دین یہاں پر عقیدے کے معنی میں ہے۔ توجہ ذرا، جڑا کہندے نا دین میں جبر نہیں، دین دو معنی اچ بولیا جاتا ہے۔ میں تھوڑی وضاحت کرنا تو سوال نواں دیوانا کر دیا۔ دین دو معنی اچ بولیا جاتا ہے، ایک عقیدہ، ایک مسئلے، نماز روزہ طریقے عبادت، ایک عقیدہ، ایک طریقے نو شرائع آخر یا شریعت آخر۔ دین ایک عقیدہ ایک شریعت، توجہ کہ دو الگ چیزیں۔ دین میں جبر نہیں، یعنی عقیدے سے مجبور نہ کرو کسی نے۔ توجہ نہیں فرمائی نہیں، لیکن جڑے احکام شریعت نے
انہوں کافر جہے وہ لاگو ہوتے ہیں وہ بھی قبول کرے گا تو مسلمان بھی قبول کریں گے. ادھر ویکھو تمہیں سونے نبی کا ایک فرمان سنانا سناواں ذرا غور کرو بولو سبحان اللہ. لیکن گل ودتی پئی میری میں گھٹانا چاہتا گل ودتی پئی میں سونے بس اتنا سمجھ لو دین میں جبر نہیں یعنی عقیدے میں نظام اسلام میں جبر ہے. تا کر کے صحابہ کرام نبی پاک تکے نال نماز پڑھاؤندے سن جیڑا نہیں سی پڑھدا اونوں سزا لبدی سی. اور ہن بھی تکے نال روز جدوں رمضان دا مہینہ آوندا ہے تے تواڈے ملک وچ ہوٹل بند نہیں ہو جاندے جے دین میں جبر نہیں ہے. پر میرے خیال سے مجھے کہنا پینا ہے پولیٹیکل مذہب سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرنا یہ کی گل ہے کہ تکے نال روزہ تکے نال ہوٹل بند نے رمضان کا احترام تکے نال کرایا جا رہا ہے تو نماز کا احترام تکے نال نہیں ہو سکتا. یہ بھی بدماشی اپنا ہوا بول دے نہیں لاہور سجنوں ادھر دیکھو عجیب بات کر رہا ہوں. ایک آئین کی بات کرتا ہوں قانون بھی سناتا ہوں. سنا دے تو پھر ذرا توجہ رکھنا. توجہ ہے بولو 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 آئین سنیا جائے اپنا آئین. یہ ہے آرٹیکل شک نمبر 37. میاں صاحب نے ذرا توجہ عصمت فروشی توجہ مسلمانوں وہ کدھر کھوب گئے ہو تھوڑی توجہ رکھنا ہوگا. عصمت فروشی قمار بازی ضرر رساں ادویات کے استعمال فاحش ادب اور اشتہارات کی طباعت نشر و اشاعت اور نمائش کی روک تھام کرے گی. توجہ ہے معاشرتی انصاف کا فروغ اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ. یہ نمبر ہے 37. اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی عزت نہیں بیچ سکتا, کوئی جوا بازی نہیں کر سکتا, کوئی مضر نقصان دہ دوائیاں نہیں بیچ سکتا, کوئی بے حیا ادب یعنی بے حیائی دیاں کتاباں تے گلاں وہ نہیں کوئی کر سکتا. اشتہارات کی طباعت نشر و اشاعت بے حیائی دے اشتہارات انہاں دی نشر و اشاعت اس تے اوتے بھی پابندی ہے. توجہ ہے ذرا بولو بولو. وہ ہے تہاڈا آئین. تہاڈے آئین وچ کی لکھیا ہے کہ بغیرتی تے بے حیائی دیاں گلاں نو روکنا ہے. کوئی بے حیائی دا اشتہار چھاپنا نہیں. اے 3 دفعہ نہیں. وہ آئین سی. یہ مجموعہ تعدیلات پاکستان ہے. دفعہ سنا دے من بولو. تھوڑی جی سستی دور کر کے بولو نا. ہو جاؤ شریک ہو جاؤ اس گل اس تو بغیر تھوڑی گل نہیں بن سکتی. لو سجنوں عجیب میاں صاحب نے توجہ فرمان گے کہ ایک عجیب جی گل ہے بھی کہ پاکستان دا آئین وچ بھی بے غیرتی بے حیائی دی روک تھام دا لکھیا ہے وہ نہیں پھیلا سکتے.
تے قانون 3 دفعہ لکھی ہیں 3 دفعہ کنیا بولو 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 292 دفعہ 292 دفعہ 293 دفعہ 294 موٹی موٹی بات پڑھ دینا فحش کتابوں وغیرہ کی فروخت وغیرہ فحش کتاباں فحش کا کی معنی ہوتا ہے بولو 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 بے حیائی دیاں کتاباں نہیں بیچ سکتے یہ دفعہ 292 میں تے سزا کنی ہے 3 مہینے یا جرمانہ یا دونوں سزا کنی سزا ہے کہتے تھے اچھی اچھی بولو بے حیائی دیاں کتاباں بیچن 293 فحش اشیاء وغیرہ کا نوجوان لوگوں کو فروخت کرنا کوئی بے حیائی دیاں چیزاں کتاباں اسی طرح دیاں نوجوانوں نے بیچو گے تے 293 دفعہ لگ دیئے تے یہ بھی 6 مہینے تک سزا ہے کنی سزا ہے تے جرمانہ بھی ہے یا پھر دونوں کر لیں گے ایک وچوں توجہ 6 مہینے اچھا میرے کو یہ بھی سمجھ نہیں لگی بھی بڑھیاں نو دیو بچیاں نو دیو تے پھر تے 3 مہینے نوجوانہ تے لویاں نو بیچو تے پھر 6 مہینے میرے خیال میں بڑھا بے حیا بن جائے تے خیر ہوندی 294 دفعہ فحش افعال کم بے حیائی دے تے گیت 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 کنیا دفعہ نے ہوئے بولو آج تک تسی ایک دفعہ لگ دیا کسے تھا تے دیکھئے بولے اجد رحمان نا کوئی بے حیائی دا کام تے تساں کدی نہیں دیکھے ایک تے تواڈے پتہ کی بیماری ہے تسی بہت ہی مرے موئے لوگ جے تساں حکومت نو تھانے نو کچہریاں نو نشاندہی نہیں کرتے کیا تواڈا حق نہیں بندا کم از کم دسو دے صحیح کہ حضور او دیکھو شاہ نور سٹوڈیو بنیا کھڑا ہے تساں کرے دسیا حکومت کو دسیا فلماں جہاں جاگے تو روزانہ بننیاں چلتی ہیں تساں کدی فون کر کے دسیا سکولوں کے اندر کوئی بے حیائی کا کام کبھی نہیں ہوتا پورے بیٹھے گے پورے بیٹھے گے تسی پورے بیٹھے گے یہ ہوئی سی بھی ادھے ہو گئے اور سجنوں کتوں تک باطل لکے گا جی صوفی صدیق صاحب ورگیاں نے غلاماں نے بیلیاں نے اللہ نے فقیراں نے غلاماں نے جی جڑا نہیں پٹھڑیاں تو پٹھڑیاں کہیں اور میری گل میں توجہ سجنا او فلموں نے سٹوڈیو جنے بنے نے وہ بے حیائی دے نہیں جڑے ریڈیو سینٹر نے وہ بے حیائی دے نہیں جڑیاں کتاباں نے وہ بھی بے حیائی دیاں کتاباں نہیں تاں تے کدی دفعہ نہیں لگی اور میں دساں مجرم کون دفعہ کے دے تے لگ دی ہے دساں ایتھے میں اکبر آبادی کا قول پیش کرنا جڑا انگریزاں دا جج سی انگریزاں دا جج لیا لسان واسطے جنہاں نے
بڑے بڑے کلام شعر لکھے نے اور سکول دیا کتابوں میں انہوں نے مضمون آئے ہوئے نے وہ اکبر 100 سال پہلے کہہ گئے اکبر فرمانے نے نہ جانے کون سا قانون سزا دے گا مجھے نہ جانے کون سا قانون سزا دے گا مجھے مجھ پہ الزام ہے مذہب کی طرف داری کا ادھر ویکھو پھر توجہ کرو اکبر فرماندا ہے 100 سال پہلو پہ دسدا ہے وہ اکبر جنوں علامہ اقبال کہندا ہے کہ میں انہاں نوں اسی نظر نال دیکھنا جس نظر نال شاگرد اپنے استاد نوں ویکھدا ہے جنوں اقبال استاد بن گیا ہے وہ اکبر فرما گئے نے 100 سال پہلا کہندا ہے کسی نو کی پتا یہ وچلی گل ہے کسی نو کی پتا یہ وچلی گل ہے کسی نو کی پتا یہ وچلی گل ہے کہ کیڑے کیڑے قانون بنن گے انہاں لوکاں دے خلاف جڑے مذہب دا نام لیندے نے ہائے ہائے میرے ربا اونچی اونچی بولو پھر شیر پڑھنے نہ جانے کون سا قانون سزا دے گا مجھ پہ الزام ہے مذہب کی طرف داری کا حوصلہ کرو مولویو وہ قانون بنن گے مسلمان اسلام کا نام ہے یہ آنکھیں میرا اسلام تو تعلق کوئی نہیں میں صرف ایک عقیدہ سے تو رکھتا ہوں بابا بس اس سے آگے مولوی صاحب پریشان نہ کر کسی میں اسلام کو مانتا ہوں کتاب و سنت کے تمام مختلفات پر ایمان رکھتا ہوں لیکن اس سے آگے اگر کہیں اسلام کو نظام ہے نہ وہ ہوتا ہے سیکولر وہ ہوتا ہے روشن دماغ وہ ہوتا ہے دلیال سردار وہ واسطے چھٹی وہ واسطے قانون نہیں قانون کہنے واسطے بن گئے جی داری والا کہ رائے دے خلاف تنگ ہوں گل سمجھو میں اتنے گل کرن لگا 3 دفعہ نے بے حیائی دے خلاف بے غیرتی دے خلاف فحاشی دے خلاف اریانی دے خلاف فلماں دے خلاف ویڈیو سنسراں دے خلاف ڈرامے دے خلاف خبراں وچ جڑیاں بڑیاں آن کے بیٹھیاں نے او سچی دسی اوئے سچی دسی جڑیاں بڑیاں آن کے اکھاں مار مار کے خبراں دیندیاں تے تیرا بڈھے دا وی دل اندروں ہل رہا ہوندا سچی دسی مان نال گل سچی کیتی ہے میرے کے باجری دوستانی نہ بنا کرو افکار زمانے کے جلی ہو کے خفی ہو چھپتے نہیں مرتے قلندر کی نظر سے سچی دس وہ جڑا خبریں دے رہی ہوندی ہے جھاٹا کٹ کے بولیاں لال اگر تو مسلمان ہے تو دل دے ہاتھ رکھ کے آ وہ تیری شرع سے جائز یا حرام ہے مولوی بن کے نہ دسیا مولوی بن کے نہ دسیا مولوی بن کے نہ دسیا اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے دس کسی ملا کو پوچھنے کی لوڑ نہیں دس تیرا محمد کریم
تیرا محمد کریم یہ اجازت دیتا ہے؟ تیرا دین یہ اجازت؟ بولنا نہیں کیا کیا حج دے موقع تے حضرت فضل بن عباس، حضرت عباس تے بیٹے فضل حضور دے کول کھلوتے نے. ایک بندہ اپنی بچی نو لے کے مسئلہ پوچھن آیا ہے، حضرت فضل بن عباس کی نظر ادھر گئی بی بی مدینے کے تاجدار نے اکھا مبارک کے ہاتھ رکھ دیتا، فرمایا اب ادھر گل کرتے سن، ادھر حضرت عباس اپنے چاچے کے پتر اپنے بھرا اہل بیت وچوں حضرت فضل دی اکھاں نہیں سن کھلن دیندے تاکہ غیر عورت تے نظر نہ پے. بن گیا سو امام غزالی نصیحت الملوک کتاب اپنی لکھ دینے فرمایا مرد کو اتنا غیرت مند ہونا چاہیے کہ اگر اس کی عورت ہاون دستے کے ساتھ کوئی چیز کوٹ رہی ہو تو غیر مرد نہ سننے پائے. میں نام مراد باندر کی جام کے تو توجہ ہے، بولو بولو بولو، خیر ادھر جانا نہیں جانا. ایک حدیث سنا دینا، ساریاں بیبیاں مائیاں بھی بیٹھیاں نے، آخر انہوں نے بھی حق بندہ کو دین دی گل پہنچ جائے. یہ چاہتے ہو تو بخاری سنا رہے ہو، سناواں سونی بخاری شریف سنا رہے ہو. سونا نبی سونا نبی سرکار دا فرمان، حضرت عطا بن نبی رباح، عطا بن نبی رباح، عطا بن نبی رباح حضرت عبداللہ بن عباس سے شگرد، حضرت عبداللہ بن عباس سے شگرد آپ فرمانے نے، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس نے حج کے موقع میں فرمایا، آتن ایک جنتر بی بی، ایک جنتر بی بی، ایک جنتر بی بی وخاوا عرض کرنے میں حضور جی فرمایا حاضر المرات السودا، وہ جبھی کالے رنگ دی بڑی مائی کھڑی، کالے رنگ دی بڑی مائی کھڑی، وہ کالے رنگ دی بڑی مائی کھڑی اے جنتر بی بی ہے. عطا فرما نے میں کیتی حضور کوئی گل کی جنتر کیویں میں کوئی اثر گل وچوں سناؤ. آپ فرما نے اے مائی حضور دی بارگاہ وچ آئی سی، میں بیٹھا سا، میں ویکھدا سا حضور دی بارگاہ وچ آئی، عرض کرنی ہے یا رسول اللہ مینوں مرگی دا دورہ پیندا، مرگی دا دورہ پیندا، مرگی دا دورہ پیندا، میرا کپڑا ہٹ جاندا ہے ہوش نہیں رہندی، کپڑا ہٹ جاندا ہے ہوش نہیں رہندی. سونیا دعا فرما مینوں رب اس بیماری تو نجات دے. حضور فرماندے نے او بی بی، او بی بی، او بی بی جے صبر کرے تے جنت لبے گی، جے نہیں صبر کر دی میں محمد ہوئی دعا میں ہاتھ اٹھانا وہ شفا لب جاوے گی. عرض کر دیے سونیا مرگی دا دورہ پیندا، او بی بی مرگی دا دورہ پیندا یا رسول اللہ دعا فرماؤ. مرگی دا دورہ پیندا
لڑ ہٹ جانا لڑ ہٹ جانا کرم کرو دعا چا فرماؤ شفا لب جائے گل مائی دی مائی کالے رنگ دی مائی کالے رنگ دی مائی تے ہوئی مائی 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 عرض کر دے حضور دعا چا فرماؤ مینوں دورہ پیندا ہے تے کپڑا ہٹ جاندا ہے حضور پریشانی پہنچ دی ہے کرم نہیں کرنا حضور فرماتے ہیں جس صبر کرے تے فلک الجنہ تے جے صبر نہ کرے جے آنکھیں حضور سرکار نواز کر دیئے یا رسول اللہ میں صبر ہی کروں گی میں صبر ہی کروں گی میں صبر ہی کروں گی مگر ایک کرم دے فرماؤ ایک شاید صبر ہوتا ہے دوجی تو نہیں ایک دے صبر ہوتا ہے دوجی تو نہیں ایک دے صبر ہوتا ہے دوسری دے نہیں مرگی دا دورہ بچا سکنی پر جڑا لڑ ہٹ جانا ہے میری عزت کھل جاتی ہے سونے میں مرگی دے دورے میں صبر کر سکنی مگر بے پردگی دے نہیں کر سکتی جو ہے سونے دعا فرماؤ لڑ نہ ہٹے مرگی دے دورے پہندے رہے پر میری عزت بچ جایا کرے حضور نے دعا منگی دورہ پہندہ رہا لیکن جنہ مرضی مائی بے ہوش ہوتی سی کسی پاسوں لڑ نہیں سی ہٹدا کسی پاسوں لڑ نہیں سی ہٹدا جدو اس کام تے پوری رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا تینوں جنت نو وکھاواں او معلوم ہویا او جنت نبی دیا بیماری کے بچا سکمیاں نے مگر اپنی بے پردگی دی خواری نہیں بچا سکتی چاٹا کر کے خبریں بھی دے دی ملیاں لال تے کوئی ٹھرکی ملا بیٹھا ہے ٹھرکی ملا اکھا کھا دیا کی کرنا ہے کمینے جو سامنے آیا ہے تیرا حق بنتا سی تو کہنا بیوی تیرے سامنے میں آ سکتا ہی نہیں نہ تو میرے سامنے آ سکنی ہے میں تیرے نال گلاں کرا جائز بنتا ہی نہیں میں تینوں ویکھا تے جائز بنتا ہی نہیں آگے جی سمجھو میرے خیال سے میرے کو گستاخی دے لفظ نکل گئے میں ٹھرکی ملا کہا بیٹھا چلو بعد کٹھی معافی مانگ رہا میاں صاحب بھی ایک معافی مانگ کے گئے میاں تنویر صاحب بھی معذرت کر رہے سن میں معذرت کر رہا لیکن ایمان نال دسو ایمان نال اچھا ہوں گل سمجھا جی گل سمجھا جی گل سمجھا سونے نبی صلی اللہ آپ اندازہ لگا کہ عورت واسطے کی پسند ہے کہ عورت جنتی بننے واسطے کی انہوں چاہیے تکلیف بھاویں بچا جاوے لیکن بے حیائی بولو اچھا
ہوں یہ دسو ہوں جو کچھ دسیا یہ مطابق عورتوں کا جو کچھ ہو گیا ہے الیکشن پہ اڑا دے ووٹاں دے کھلوڑا دے یہ سارا بے حیائی سمجھتے ہو یا حیا ہے؟ یہ شاہ نور سٹوڈیو بے حیائی ہے؟ ڈرامے فحش ادب فحش کتاباں فحش گیت سارا کچھ بچ آ گیا 3 دفعہ لگ دیا آئین بھی کہہ رہا ہے کہ اصا روکنا قانون دے اندر 3 دفعہ بنیاں نے کدی لگیاں اور 2 ہی گلاں نے یا تے پتہ نہیں کیونکہ بہت گل چھپی ہوئی ہے پوشیدہ بہت جیڑے کم ہوندے نے ایسے رقبے ہوندے نے وزیر اعظم صاحب تک پتہ ہی صرف یہ نہ ہوتا ہے کہ فلمی کنجراں واسطے بجٹ پاس ہوتا ہے کہ تاکہ یہ بھی ہماری قوم کی ثقافت ہے اور اس کو محفوظ کر کے پھیلاؤ وہ تو صرف خزانے جو حصہ ہوتا ہے لیکن علم نہیں اور مولوی واسطے سنو جی مولوی نے مدرسے ہوتے آئے دن ایجنسیوں آئے دن ایجنسیاں مولوی نے سر امام صاحب کہاں سے آ رہا ہے مولوی صاحب کتوں کھا رہے ہو میں کیا سرکار باجیاں نہیں کھا رہے حضور والا میں کہ گستاخی معاف باجیاں نہیں کھاندے رب نے دتا کھانے لب جاندے نے کھا جاندے نہیں تے لانتا بھیجنے چلے ہو کے نہیں کھاندے مولوی دیا کھلا سستیاں ہو گئی ہیں ہر شے مہنگی ہے تے کھلا سستی ہے کھلا وچوں جُتی بنے 5000 دی کھل وکے 20 روپے دی آج تو کئی سال پہلا 400 450 دی چھوٹی 1600 1800 2000 دی وڈی کھل ہوندی سی ہن کتھے پہنچی 1500 دی وڈی ہر کھل سستی ملا دی ہر کھل مہنگی ملا دی سستی ہر کھل مہنگی ملا دی سستی باقی ملا دی کھل سستی سیدھا سو وہ جڑا خبریں دے رہی ہوتی ہے چاہتا کٹ کے بلیاں لال اگر تو مسلمان ہے تو دل دے ہاتھ رکھ کے آ وہ تیری شرائط جائز ہے یا حرام ہے سبحان اللہ مولوی بن کے نہ دسے مولوی بن کے نہ دسے مولوی بن کے نہ دسے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے دس کسی ملا کو پوچھو دی اور نہیں دس تیرا محمد کریم تیرا محمد کریم یہ دی اجازت دیتا ہے تیرا دین یہ دی اجازت بول دے نہیں بول دے نہیں کیا حج دے موقع تے حضرت فضل بن عباس حضرت عباس تے بیٹے فضل حضور دے کول کھلوتے نے ایک بندہ اپنی بچی نو لے کے مسئلہ پوچھن آیا ہے تے حضرت فضل بن عباس کی نظر ادھر گئی ہے بی بی مدینے دے تاجدار نے اکھاں مبارک نوتے ہاتھ رکھ دیتا فرمایا اب ادھر گل کردے سن ادھر حضرت عباس اپنے چاچے دے پتر اپنے بھرا اہل
قبلہ بن گیا سوئے امام غزالی نصیحت الملوک کتاب اپنی لکھ دینے فرمایا مرد کو اتنا غیرت مند ہونا چاہیے کہ اگر اس کی عورت ہاون دستے کے ساتھ کوئی چیز کوٹ رہی ہو تو غیر مرد نہ سننے پائے میں نام نامراد باندر کی جام دے توجہ ہے بولو 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 خیر جانا نہیں جانا ایک حدیث سنا دینا ساڑیاں بیبیاں مائیاں بھی بیٹھیاں نے آخر انہوں نے بھی حق بندہ کو دین بھی گھر پہنچ جائے یہ چاندے دے بخاری سنا دے ہو سنا سونی بخاری شریف سنا دے ہو سونا نبی سونا نبی سرکار دا فرمان حضرت عطا بن نبی رباح حضرت عبداللہ بن عباس سے شکر حضرت عبداللہ بن عباس سے شکر آپ فرما دے رہے میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا میں حضرت عبداللہ بن عباس نے حج کے موقع میں فرمایا آتن ایک جنتر بی بی ایک جنتر بی بی ایک جنتر بی بی مخاں ان کر دے حضور جی فرمایا حاضر المرات السودا اوے جڑی کالے رنگ دی بڈھی مائی کھڑی کالے رنگ دی بڈھی مائی کھڑی او کالے رنگ دی بڈھی مائی کھڑی اے جنتر بی بی ہے عطا فرما دے میں لگی تیری حضور کوئی گل کی ہے جنتر کیویں میں کوئی اصل گل نہیں چو سنا ہو آپ فرما دے اے مائی حضور دی بارگاہ میں جائی سی میں بیٹھا سا میں بیٹھا سا حضور دی بارگاہ میں جائی عرض کر دیئے یا رسول اللہ میرو مرگی دا دورہ پہنے مرگی دا دورہ پہنے مرگی دا دورہ پہنے میرا کپڑا ہٹ جانا ہے ہوش نہیں رہی کپڑا ہٹ جانا ہے ہوش نہیں رہی سونیا دعا فرماؤ میرو رب اس بیماری تو نجات دے حضور فرما دے رہے او بی بی او بی بی او بی بی جے صبر کرے تے جنت لبے گی جے نہیں صبر کر دی میں محمد ہوئے دعا دے ہاتھ اٹھانا وہ شفا لب جاوے حل کر دیئے سونیا مرگی دا دورہ بینگا او بی بی ہو مرگی دا دورہ بینگا یا رسول اللہ دعا فرماؤ مرگی دا دورہ پہنگا ہے لڑ ہٹ جانا ہے لڑ ہٹ جانا ہے کم کرو دعا جا فرماؤ شفا لب جاوے کل مائی دے مائی کالے رنگ دی مائی کالے رنگ دی مائی دے وہ بھی مائی مائی حل کر دے حضور دعا جا فرماؤ میرو دورہ پہنگا ہے کہ کپڑا ہٹ جاندہ ہے حضور بڑا دکھ پریشانی پہنچ دی کرم نہیں کر دی حضور فرما دینے جس صبر کریں تو فلک الجنہ جنت کے جے صبر نہ کریں جے آنکھیں تمہیں دعا مانگے حضور سرکار نوال کر دیئے یا رسول اللہ میں صبر ہی کراں گی میں صبر ہی کراں گی میں صبر ہی کراں گی مگر ایک کرم دے فرماؤ ایک شاید صبر ہوتا ہے دوجی دے نہیں ایک دے صبر ہوتا ہے دوجی دے نہیں ایک دے صبر ہوتا ہے دوسری دے نہیں مرگی دا دورہ بچا سکنیاں پر جڑا لڑ ہٹ جانا ہے میری عزت کھل جاتی ہے سونیا میں مرگی دے دورے میں صبر کر سکنیاں مگر بے پردگی دے نہیں کر سکتا
توجہ ہے ہائے ہائے سویا دعا فرما لڑنا ہٹے مرگی میں دورے پہنگے رہے پر میری عزت عزت بچ جایا کرے حضور نے دعا منگی دورہ پہنگا رہا لیکن جنہ مرضی مائی بے ہوش ہوندی سی کسی پاسوں لڑ نہیں سی ہٹدا کسی پاسوں لڑ نہیں سی ہٹدا جدو اس کام تے پوری رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا تینو جنت نو وکھاواں او معلوم ہویا چاٹا کھڑ کے خبروں پہ دیں دی ملیاں لال تے کو ٹھکی ملا بیٹھا ہے وہ ٹھکی ملا آکھا دھائیں گے کی کرنا ہے کبھی تو جو سامنے آیا ہے تیرا حق بڑھنا سی تو کہیں گا بیوی تیرے سامنے میں آ سکتا ہی نہیں نہ تو میرے سامنے آ سکنی ہے میں تیرے نال گلا کرا جائز بنتا ہی نہیں میں تیرے ویکھا تے جائز بنتا ہی نہیں میرے خیال سے میرے کو گستاخی دے لفظ نکل گئے میں ٹھڑکی ملا کہا بیٹھا چلو بعد کٹھی معافی مانگا میاں صاحب بھی ایک معافی مانگ کے گئے میاں تنویر صاحب بھی معذرت کر رہے سن کر رہے سن میں معذرت کر رہا لیکن ایمان نال دسو ایمان نال دسو گل سمجھا جی گل سمجھا جی گل سمجھا جی سونے نبی صلی اللہ آپ اندازہ لگا کہ عورت آستے کی پسند ہے کہ عورت جنتی بنن آستے کی انہوں چاہیے تکلیف بھاوے پچا جاوے لیکن بے حیائی اب بولو ایسا ہوں یہ دسو ہوں جو کچھ دسیا ہے کے مطابق عورتاں دا جو کچھ ہو گیا ہے یہ الیکشن آتے ہوڑا دے ووٹاں دے کھلوڑا دے یہ سارا بے حیائی سمجھ دیو یا حیا ہے شانور سٹوڈیو بے حیائی ڈرامے فاحش ادب فاحش کتاباں فاحش گیت سارا کچھ بچ آ گیا 3 دفعہ لگ دی ہیں آئین بھی کہہ رہا ہے کہ اسا روکیں قانون دے اندر 3 دفعہ بنی ہیں کدی لگی ہیں اور 2 ہی گلہ نہیں یا تے پتہ نہیں کیونکہ بہت گل چھپی ہوئی ہے پوشیدہ بہت جیڑے کم ہوتے ہیں ایسے لکمے ہوتے ہیں وزیر اعظم صاحب تک پتہ ہی صرف اتنا ہوتا ہے کہ فلمی کنجرہ واسطے بجٹ پاس ہوتا ہے کہ تاکہ یہ بھی ہماری قوم کی ثقافت ہے اور اس کو محفوظ کر کے پھیلاؤ وہ تو صرف خزانے تو حصہ ہوتا ہے لیکن علم نہیں اور مولوی واسطے سنو جی مولوی نے مدرسے ہوتے آئے دن ایجنسیوں آئے دن ایجنسیوں مولوی نے سر امام صاحب کہاں سے آ رہا ہے مولوی صاحب کتنے
تسوں کھا رہے ہو میں کیا سرکار بھاجیاں نہیں کھا رہے حضور والا میں کہ گستاخی معاف بھاجیاں نہیں کھاندے رب نے دتا کھانے لب جانے دے کھا جانے دی پھر وانتا بھیج رہا چلو ہو کے نہیں کھاندے مولوی دیا کھلا سستیاں ہو گئی ہیں ہر شے مہنگی ہے کھلا سستی ہے کھلا بچوں جتی بڑے 5000 دی کھال بھی کے 20 روپے دی آج تو کئی سال پہلا 400 4.5 سال دی چھوٹی 1600 1800 2000 دی بڑی کھال ہوتی تھی وہ کتنے پہنچی ہزار 500 دی وڈی ہر کھل سستی ملا دی ہر کھل مہنگی ملا دی سستی ہر کھل مہنگی ملا دی سستی باقی ملا دی کھل سستی دین والے دی سستیاں جنی یہ بھی سستیاں کسے اگلی گل سن وہ بھی قانون ہے بنے ہیں کہ مولی کھلالی کٹھیاں کر سکتے لسنس کو بغیر اگر کوئی کرے گا دے اندر ساٹھے میرے ایک دوست نے ضلع لئیے دے مفتی محمد سعید احمد صاحب باروی مفتی آدمی نے بدیالوی شگرد نے انہوں نے عید دے دن آئے جیل چس واسطے سوٹ دیتا گیا کہ انہاں کھلا کٹھیاں کرن دا جرم کی ایڈا چھیتی دفعہ بڑھ جانی ایڈی چھیتی بڑھ جانی تے ایڈی چھیتی عمل ہونا آئین وکھرا کہ بے حیائی عزت فروشی ساری ڈکا گئے ساری ڈکا گئے چکوا دے نہیں نا عزت فروشی باقی لوگ عزت فروشی ڈکا گئے نمبر 1 نمبر 2 قانون دیا 3 دفعہ تعزیرات دیا فاش گیت فاش کتاباں فاش گلاں نوجوانوں بڈھیاں بیبیاں یہ وہ جیڑا کوئی فروخت کرے گا جیڑا کوئی اشاعت کرے گا انہوں سزا 3 دفعہ کنیاں دفعہ تے کدی لگی ہیں تے مولوی جھاٹے جندہ کیوں ہو گیا کھلا دے جرم پچھو ایڈا بڑا کفر لے قسم خدا دی کر کے آنا جدوں دا اسلام بنے یا جدوں دی دنیا بنی ہے اگر دنیا چ مجرم ہویا ہے تے جرم ہویا ہے تے یا مولوی بنے ہیں تے یا کھلا کٹھیاں کرن بنے ہیں کٹی تبا ایمان نہ دسو مسلمانوں ہے اگر کھلا مولوی لائے گئے تو ایمان نہ دسو ساڑھا ملک چل سکتا ہے اگر مولوی کھلا لے لیں ساڑھا ملک چل سکتا ہے چل سکتا ہے تو بہت اچھا ہے تو بہت اچھا ہے وہ چلو لے پتر گئے گلا مارنے کو گستاخی کرنا مولوی نے کھلا ٹھور جان پاکستان بچ سکتا ہے مولویوں نے کھلا ٹھور جان پاکستان بچ سکتا ہے مولویوں نے کھلا ٹھور جان پاکستان چل سکتا ہے یار چپ کر گئے ہو کیا پڑا نہیں کچھ بھی نہیں ہویا ختم شریف میں پڑھنے میں آخری گل تے آ گیا آخری گل تے آ گیا آخری گل تے آ گیا بول دے نہیں
تو جو خلل نہیں پاؤنا نا 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 لو سیانے آتے ہیں سواد کھروڑی ہوتا ہے تھی اٹھن لگ پہ جی کھروڑی کا سواد نہیں لو سونے آخری گل سنو تو میں اجازت چاہوں توجہ سونے ہو توجہ صرف آخری گل سنو گئی قدر کدھر مقابل گئی پرسوں عشاء 8 تو لے کے 9 بجے تک رات 8 تو 9 بجے تک عشاء تو بعد مپال کے ناچیز کا جلسہ ہونا انشاءاللہ الرحمن اس تو بعد پھر اسے دن ہی 11 بجے تو بعد خطاب میرا ہونا ہے لاہور چونگی لیکن گل سمجھو جی میں اس میں سمجھانا چاہنا ایک کراؤڑی سمجھا دینا تو بس اجازت چاہاں ساڑھے وزیر اعظم صاحب پیسے واپس کرنے پھردے نے کر اتارو ملک سمارو یہ میں فضول خرچیاں بند فضول خرچیاں یہ جلے فلمی کنجر نے انہاں واسطے جا بجٹ خزانے بھی چاہوں گا ہے وہ نہ بند کر دیتا ہے پتہ جی انہاں کہا ہے فضول خرچی یہ حرام صدقی اس واسطے انہاں کا بند کر دیا کون پتہ ہے فلمہ کا بجٹ بند ہو گیا جی اور میں پوچھنا دسو وزیر اعظم ہاؤس دی 2 لاکھ دی مانج وک سکتی ہے تے کنجر خانے دی کروڑوں دی مانج کجری بیٹھی ہے وہ یہ کیوں نہیں بند ہوئی ہمارے فواد چودھری صاحب اسمبلی میں فرما رہے تھے کہ ڈاکو کو ڈاکو تو کہنا پڑتا ہے چور کو چور تو کہنا پڑتا ہے شکر ہے میں کہ تہاڈی سنت ہے سب ادا کریں گے تو صرف کنجیاں نو ڈاکو سمجھدے سے ایسا سارے ڈاکو اور ڈاکو سمجھتے ہیں کہنا چاہیے کیوں کہ بیلی ہو 2 لاکھ دی ماج وک سکتی ہے تے کروڑا دی کنجری جڑی پلتی پئی ہے سمجھ آئی نہیں خدا کھڑے ہو مسلمان کو سمجھ آ جائے میں نے کہا جی آپ نے فرمایا تھا 50 لاکھ مکان بنائیں گے میں کہا جی تساں تو انہوں پتہ نہیں سیاست دی زبان کا مطلب الٹ لینا پہنتا ہے جب انہوں نے کہا 50 لاکھ مکان بنائیں گے اس کا مطلب ہے 50 لاکھ مکان گرائیں گے گر رہے ہیں جب 50 لاکھ پورے ہو گئے رک جائیں اور آخری میں بھی ضرور کہنا چاہنا ہوں میں آخری کیونکہ میرا موضوع ایک جلسے کی تمہید ہے میں ایک جلسہ کرنا چاہتا ہوں یہ میرا موضوع اس کی تمہید ہے مسلمانوں ادھر دیکھو جب دین میں جبر نہیں ہے یہ خود کہیں دے جیڑا مطلب یہ لیندے نے اساں بھی اوہی لے لینے ہیں چلو گمراہی دیئے جو مردی اسے گل نو لے لینے ہیں دین میں جبر تکے نال نماز نہ پڑھاؤ تکے نال روزہ نہ رکھاؤ تکے نال داڑھی نہ رکھاؤ تکے نال پردہ نہ کراؤ تکے نال کوئی کام دیندہ نہ کراؤ ایسے گل دے آ جاؤ اور میں پوچھنا ہوں پھر تھکے نال دے دین تے نہیں چلا سکتے دھکے نال پولیو کیوں پلایا جا رہے اسلام کی رحمت دھکے نال نہیں مل سکتی تے لعنت یورپ دی دھکے نال کیوں نہ ملی چاہیدہ ایسی کہ ایک سے بھی اختیار رکھا جاندہ چاندہ تے کوئی بوتل پلا لیں گا اگر کوئی بوتل پلاوے پیوے پولیو دے قطرے کی قسم خدا جی کر گیا نا اسی بولیے نک بڑھ لیں لیکن
لیکن جڑا نہیں پینا چاہتا اس لعنت نو کم از کم انہوں تو مجبور نہ کرو. تعلیم کی ایمرجنسی لگ گئی. ہاں میں اسے واسطے کا گل کر رہا ہوں. تعلیم کی ایمرجنسی لگ گئی. اور یہ گل کرو تھوڑا وقت ضائع نہ ہوئے. تعلیم کی ایمرجنسی لگ گئی. جڑا سکول بچہ نہ بیٹھے جرمانہ 6 مہینے سزا. جے تکے نال قرآن نہیں پڑھا سکتے مدرسے تے یہودی دی انگلش تکے نال کیوں ہے وہ مارو اچھی بولو. ادھر اگلی گل سن. اوے شناختی کارڈ پہلا دھیاں بہناں دے بننے سن. 70 سال میں گیا دیگر کا گیا تھی جانا چاہنا جس نے کسی نے زبان کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی. نہ چیز اتنے زبان پہ کھولتا ہے. ساڑیاں ماما پہنا دے شناختی کارڈ بندے سن پہلا انگوٹھے دا. اس نے پچھان ہو جاندی سی 70 سال میں باندھے رہنے ہو جاندی سی پچھان کے نہیں. 70 سال انگوٹھے نال شناختی کارڈ بنے ہیں. ہون فوٹو کیوں ضروری ہو گئی ہو دھی بہن دی. وہ دھی بہن دی فوٹو کیوں ضروری ہے. ہون میں تو آگے تو پوچھا گا سارا اتنا عظیم ہزارہ دا اجتماع لکھ دے قریب اجتماع ہونا ہے. میں پوچھنا دسو کیڑا ہے تو آگے بچو جڑا اپنی ماں پہن دی فوٹو دینا چاہتا ہے شناختی کارڈ آستے. اور تو انہوں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جگ ہوئے کہ وزیر اعظم دی فوٹو سر دی تے تال کتے دا. وزیر اعظم دی فوٹو تال تھلے باندر دا. وزیر اعظم دی فوٹو تے تال تھلے خسرے دا. نمیاں کنجے دی تصویر تے تال تھلے خسرے دا. مولی فلنا محل دی تصویر تال تھلے خسرے دا. آسم زرداری دی فوٹو تے تال تھلے کتے دا. تے جتھے وزیر اعظم دے بادشاہ آئے اشارے ہوئے اتھے سادی بھی بہن نہ کی ہوئے گا. کوئی انگریزی کٹوئے خدا کا نائنہ غلام بڑھ انگریز دا اور محمد عربی دا غلام بڑھ.